دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے۔ بر صغیر کے مسلمانوں پر اقبال کے تصور پاکستان کی اہمیت 1930 کی دہائی میں مسلم اکثریت کے صوبوں پر کانگریس کی حکومت کے مظالم سے واضح ہوئی۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب ہندو حکمرانوں نے، کانگریس کے حکمرانوں نے مسلمانوں پر اتنے مظالم کیے کہ ان کے تعلیم و تربیت کے نظام، اسکول اور مدرسہ کے نظام سے لے کر ان کے اقتصادی زندگی تک، ان کے سیاسی اور انسانی حقوق تک سب کو یوں پامال کیا کہ جب کانگریس کی یہ حکومت ختم ہوئی 37 میں، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے یوم نجات منانے کا اعلان کیا۔ اب وہ یوم نجات جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں نے بھرپور انداز سے منایا احتجاج کی صورت میں، لیکن بالکل پرامن احتجاج کی صورت میں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اور زرتشت سے تعلق رکھنے والے لوگ، بدھسٹ، یعنی تمام وہ لوگ کہ جو ایک خدا کو کائنات کا خالق و مالک سمجھتے تھے، وہ سارے مذہبی گروہ جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ ملے، اور اس قدر پرامن رہا وہ کہ آج تک یاد کیا جاتا ہے مثالی طور پہ کہ قائد اعظم نے کانگریس کی حکومت کے ختم ہونے پہ جو یوم نجات کا، ڈے آف ڈیلیورنس کا جو اعلان کیا تھا، اس پہ اس روز سارے ہندوستان کے مظلوم اور محروم طبقات مسلمانوں کے ساتھ آ کے ملے، اور مسلمانوں کو تب احساس ہوا کہ 1930 کے خطبہ آباد میں اقبال نے جس پیش بینی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے ایک صراط مستقیم کا اشارہ کیا تھا، وہ صحیح تھا، اور یہ ان کی سیاسی قیادتوں کی غفلت تھی کہ انہیں اسے سمجھنے میں کوئی 7 سال کا عرصہ ہو گیا، اور اس عرصے میں اس طرح کے مظالم ہوئے کہ اس پہ کئی کتابیں لکھی گئیں، ہر علاقے سے ایک کتاب آئی، اور سب کتابوں کا موضوع وہ تھا جو ایک فضل الحق کی کتاب بعنوان مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول، وہی مسلم سفرنگز، مسلمانوں کے اور قوموں کے جو ہندو نہیں تھیں، بے شک غیر مسلم تھی لیکن خدا واحد پہ یقین رکھتی تھی مسلمانوں کی مانند، ان سب پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ مثالی انداز سے یوم نجات منایا گیا۔ یہ سن 1937 کی بات ہے، اور 3 برس بعد پھر لاہور میں اقبال کے تصور پاکستان کو قائد اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان بنا دیا گیا، اور جب تحریک پاکستان بنایا گیا تو آج کل تو لوگ بہت سی انتشار پھیلاتے ہیں فکری، لیکن دیکھیں کہ 23 مارچ 24 مارچ نہ اقبال کا یوم ولادت ہے، نہ ان کا یوم وفات ہے، لیکن صبح پاکستان ریزولوشن منظور ہوتا ہے، ایک فضل الحق پیش کرتے ہیں قائد اعظم کی صدارت میں، اسلامیہ ہند اسے قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، اور شام کو پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ اب نہ یہ یوم پیدائش ہے اقبال کا، نہ یوم وفات ہے، لیکن اس ایک تحسین جو لوگوں کے ذہن میں تھی کہ اقبال نے تو 1930 میں کہہ دیا تھا کہ یہ راستہ ہے مسلمانوں کی آزادی اور نجات کا، تو
اس کی صدارت AK فضل الحق نے کی۔ دوسری صبح اس کا دوسرا اجلاس ہوا یوم اقبال کا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور اس میں انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اقبال کون تھے؟ میرے فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، 1 سال کے اندر قائد اعظم نے لیٹرز آف اقبال ٹو جناح وہ شائع کر دیے۔ اب وہ خطوط جو ہیں وہ صیغہ راز کے تھے، ہر خط پہ لکھا ہوا تھا پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل، یعنی قائد اعظم کے دفتر میں بھی کوئی نہیں کھول سکتا تھا، خود وہ کھول سکتے تھے اور پڑھتے تھے، انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اقبال کی دکھائی ہوئی راہ پہ چلنے کا آغاز کیا تو انہوں نے سوچا کہ اب اسے راز میں نہیں رہنا چاہیے، خط و کتابت کو یہ مسلمانوں کے اور دنیا کے جو بھی مسلمانوں کی تحریک آزادی کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے علم میں آ جانا چاہیے کہ میرے اور اقبال کے درمیان کیا خفیہ مذاکرات ہوتے رہے۔ اب یہ جو خطوط تھے ان کا ایک چھوٹا سا فورورڈ ہے قائد اعظم کا لکھا ہوا۔ وہ خط میں اس پہ ہوتا ہے کہ 23 مارچ 1940 کا ریزولوشن اقبال کے تصورات کی سیاسی تشکیل ہے، اور ہم اقبال کے تصورات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے تصور پاکستان کو حقیقت بنا کے دم لیں گے۔ تو یہ جو صورتحال تھی یہ اسی طرح سے مسلمانوں کو اپنے تجربات کے ذریعے یہ بتاتی رہی کہ اقبال نے جو پیش بندی کی تھی ہمیں مصائب سے بچانے کی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اقبال کے تصورات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک جداگانہ مسلمان قومیت کی بنیاد پہ ایک نیا وطن بنا سکتے۔ دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے،